کون کون سے؟ بیٹا، پوتا، باپ، سگا بھائی، لاتی بھائی، اکلتی بھائی، سکا بھتیجا، لاتی بھتیجا، سکا چاچا، لاتی چاچا، سکے چاچے کا بیٹا، لاتی چاچے کا بیٹا، خاوند، مردار سگا۔ شاباش بھیا۔ ہاں بھائی، عورتوں کتنی ہیں جن کو وراثت ملتی ہے؟ جی کون کون سی؟ بیٹی، پوتی، دادی، نانی، ماں۔ ہاں جی، بیٹی، پوتی، نانی، ماں، سکی بہن۔ بیٹی، پوتی، ماں، نانی، دادی، سکی بہن، لاتی چاچا، لاتی بہن، بیوی، ذات کے بیٹے۔ اگر مرد ہوں صرف، سارے مرد موجود ہوں تو وراثت کتنوں کو ملے گی ان میں سے؟ ہاں کون کون سے؟ ماں مرد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ جی ابوبکر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے ماشاء اللہ، طبیعت ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے، خیریت ہے الحمدللہ۔ جی وہ سعودیہ والے کا کیا حال ہے؟ ادھر ہی ہے؟ ٹھیک ماشاء اللہ۔ ہاں وہ جس حالت میں بیٹھی ہے نا اسی حالت میں پڑھی جائے نماز، اس کی نماز ہو جائے گی۔ نہیں، کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، آپ راشن دے دیں، پیسے دے دیں، جو مرضی دے دیں، وہ اس کا کھانا کھا لے، کپڑے پہن لے، دوائی لے لے، قرض اتار لے، جہاں مرضی صرف کرے، بس اس کے ذمے فدیہ دینا ہے، روزہ رکھوانے کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی اسلام میں۔ جی ایک ٹائم کا ایک مسکین کا کھانا۔ جی ہاں، وہ وہاں پر اپنے حساب سے دیں گے، وہ اپنے حساب سے دیں گے، جتنا وہاں پر ایک بندے کا کھانے کا خرچہ آتا ہے نا اتنا دیں گے وہ۔ ہاں، باقی مسکین جو ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹ لے، 3 میں کر لے، 4 میں کر لے، وہ اس کی مرضی ہے، وہاں کے حساب سے ہے۔ نہیں، جہاں بندہ رہتا ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، جہاں خود کھاتا ہے، جہاں رہتا ہے۔ ہاں، اب ایک بندہ پاکستان میں رہتا ہے، اسلام آباد میں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے وہ جو قصور کا فلاں آخری کونے والا گاؤں ہے نا اس کے حساب سے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں جی،
میرے خیال کے مطابق تو 150 روپیہ ہونا چاہیے. ہاں جی. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک. حیاک اللہ. جی اتوار والے دن ہے میرا سحری کا درس. بند روڈ پہ رحمان مسجد ہے، گندی بمبیاں کے پاس. جی کل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کسوری انوکھی قوم ہے دنیا سے. اچھا جی. ہاں جی، عورتیں اگر ہوں اکیلی 10 عورتیں ہوں تو کتنیوں کو ملتا ہے؟ کون کون سی؟ اگر مرد اور عورتیں دونوں ہوں سارے تو پھر کتنوں کو ملتا ہے؟ کن کو؟ تسی کی کرتے رہتے ہو؟ ہاں جے نہ ہوئے رات نو تراویاں دیکھنا بنتا تہاڈا کی ہے؟ جو وراثت ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. وراثت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. بیٹھ جائیں. ایک قسم کا نام ہے فرض اور ایک کا نام ہے تعصیب. فرض اور تعصیب. ہاں جی، تے عین صاد یہ بے، تعصیب. ہاں فرض. فرض کا مطلب ہے کہ شریعت نے جس شخص کا حصہ مقرر کر دیا ہے کہ فلانے کو اتنا ملنا ہے. جس طرح خاوند کا حصہ مقرر ہے، اگر مرنے والی کی اولاد ہوئی تو خاوند کو ملنا ہے 1/4. اگر اولاد نہ ہوئی تو ملنا ہے 1/2. نصف یا ربو، نصف یا ربو، آدھا یا چوتھا حصہ. یہ مقرر ہے کل وراثت میں سے خاوند کا حصہ. بیوی کا حصہ مقرر ہے. اگر خاوند فوت ہوا ہے، اس کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملنا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو ملنا ہے کتنا؟ 1/4. یہ جن وارثوں کے حصے مقرر ہیں، اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کو کہتے ہیں فرض. ان کا نام کیا ہے؟ فرض.
ماں کا حصہ مقرر ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہوئی تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائیوں کی تعداد بھی نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 ملتا ہے۔ یہ ماں کا حصہ مقرر ہے۔ ایسا وارث جس کا حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے، اس مقرر کردہ حصے کا نام کیا ہے؟ فرض۔ یہ وراثت کی ایک قسم ہے فرض، سمجھ آ گئی؟ دوسری قسم ہے تعصیب۔ تعصیب کا مطلب ہے وارث ہیں میت کے رشتہ دار لیکن ان کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ وہ جن کا حصہ مقرر ہے ان کے حصے دینے کے بعد باقی بچ جائے تو تب لیتے ہیں، وہ باقی نہ بچے تو پھر ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ اور اگر اصحاب الفروض نہ ہوں تو پھر جن کو ملتی ہے وراثت، اس وراثت کو کیا کہتے ہیں؟ تعصیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں طرح جائز ہے آپ کے لیے، سونا دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے سہولت ہے، پیسوں میں دینا چاہیں تو وہ بھی سہولت ہے۔ ساڑھے سات تولے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، 7.5 تولے اگر سونا ہو تو۔ آپ نا یہ 26 تولے جو زیور ہے اس کا ریٹ کسی زرگر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں یہ کتنے کا ہے، کتنے کا لے گا وہ جتنے کا لے گا نا اتنے پیسے پر آپ کو زکوٰۃ دینی فرض ہوگی، کیونکہ زیور کے اندر کچھ نگ وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کھوٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل نہیں کرتے۔ تو جو زرگر ہوتا ہے وہ اصلی قیمت لگا کے دیتا ہے، اصلی سونا کتنا ہے اس میں، تو جتنے کا وہ کہے اصلی سونا اتنے لاکھ کا ہے تو فی لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ دینا ہے۔ ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا فضل ہے جی۔ جی جی پڑھ سکتا ہے بھائی جان۔ صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ہیں ترجمۃ الباب میں، ذکوان تھا عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا غلام، وہ عورتوں کو جماعت کرواتا تھا اور قرآن سے دیکھ کر تراویحیں پڑھاتا تھا۔ صحابہ بھی اس وقت موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، امہات المومنین بھی موجود تھیں۔ اگر اس کا یہ کام غلط ہوتا تو صحابہ روکتے کہ نہ روکتے اسے؟ تو راوی سے بھی نکل آتی ہے حدیث، راوی سے بھی۔ ذکوان، ذال کاف واو الف نون، کاف کتاب والا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے۔ تراوی یا قیام اللیل یا تراوی میں دیکھ لیں، کتاب التراوی یا کتاب و قیام اللیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرض اس وراثت کو کہتے ہیں جس وارث کا حصہ شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ مقرر کر دیا ہے، اور وہ اپنا مقرر شدہ حصہ ہی لیتا ہے، اس سے زیادہ اور کم نہیں کیا جا سکتا۔ اور تعصیب وراثت کی وہ قسم ہے جن وارثوں کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا وہ بچا ہوا لیتے ہیں۔ وہ کتنا لیتے ہیں؟ جیسے بیٹے ہیں، بیٹوں کا حصہ اسلام میں مقرر نہیں ہے کہ بیٹوں کو اتنا ملنا ہے، وہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ لیں گے۔
یا اصحاب الفروض کی عدم موجودگی میں وہ بیٹے سارے وارث مال کے وارث بن جائیں گے۔ اگر بیٹا ایک ہوا تو سارا مال وہ لے جائے گا، 2 ہوا تو آدھا آدھا کر لیں گے، 4 ہوئے تو 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، 10 ہوئے تو 10 حصوں میں تقسیم ہوگا، حصہ مقرر نہیں ہے ان کا۔ آئی سمجھ کہ فلانے بیٹے کو اتنا ملنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے تعصیب، اس کا نام کیا ہے؟ تعصیب۔ سمجھ آ گئی دونوں قسمیں وراثت کی، فرض اور تعصیب۔ وراثت کی ان 2 قسموں کے اعتبار سے وارثوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وراثت کی ان 2 قسموں کے اعتبار سے وارثوں کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں۔ پہلی قسم وارثوں کی وہ ہے جو صرف فرض کی حیثیت سے وراثت لیتے ہیں، ان کو تعصیب کی حیثیت سے وراثت نہیں ملتی، صرف ایک حیثیت سے ملتی ہے، فرض کی حیثیت سے بس۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ہے جو صرف تعصیب کی حیثیت سے وراثت لیتے ہیں، ان کو فرض کی حیثیت سے کبھی بھی کسی صورت کسی حالت میں ملتی ہی نہیں۔ پہلی جو صرف فرض کی حیثیت سے وراثت لیتے ہیں، اور دوسری جو صرف تعصیب کی حیثیت سے وراثت لیتے ہیں، اور تیسری جو کبھی فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں، کبھی تعصیب کی حیثیت سے لیتے ہیں، اور کبھی دونوں حیثیتوں سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ। ਵਾਲੇਕੁਮ السلام۔ ایک وہ وارث ہیں جو صرف فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں، دوسرے وہ وارث ہیں جو صرف تعصیب کی حیثیت سے لیتے ہیں، تیسری وارثوں کی وہ قسم ہے جو کبھی فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں، کبھی تعصیب کی حیثیت سے لیتے ہیں، اور کبھی دونوں حیثیتوں سے لے رہے ہوتے ہیں وراثت کو۔ اور چوتھی قسم وارثوں کی وہ ہے جو کبھی فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں، کبھی تعصیب کی حیثیت سے لیتے ہیں، لیکن دونوں حیثیتوں سے ان کو کبھی بھی نہیں ملتی۔ آ گئی سمجھ؟ یہ وراثت کی اس 2 قسموں کے اعتبار سے وارثوں کی قسمیں ہیں۔ کچھ وارث صرف فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں، کچھ وارث صرف تعصیب کی حیثیت سے لیتے ہیں، کچھ دونوں حیثیتوں سے لیتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے، اور کبھی دونوں کو دونوں حیثیتوں سے، کبھی دونوں حیثیتوں سے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے وہ کبھی لیتے ہیں فرض کی حیثیت سے، کبھی تعصیب کی حیثیت سے، لیکن دونوں حیثیتوں سے نہیں لیتے۔ 4 قسمیں ہو گئیں۔ اینا کو پوچھ لیں ہوں تیسری کیا ہے۔ جو صرف فرض کی حیثیت سے لیتے ہیں وہ وارث، ان کے نام، جن وارثوں کو صرف فرض کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے، کبھی ان کو اسبہ کی حیثیت سے نہیں ملے گی۔ فرض کی حیثیت، ہاں جی، وہ 7 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 7۔ ان میں سے ایک ہے بیوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا فضل ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جی اللہ کا فضل ہے، بہت اچھا گزر رہا ہے۔ جی جی پوچھ لیں۔ یہ پرائز بانڈ رکھنا لے کر انعام کے لیے، یہ تو جوئے اور سود دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اسلام میں جوا بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے، بالکل مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ پرائز بانڈ، انعامی بانڈز ان کو لے کے رکھے۔ یہ لاٹری اور یہ قسمت پوری، یہ سب سود ہیں، جوئے ہیں۔
جی جی، یہ جوا ہی ہے. یہ بچوں کو بچپن میں جوا سکھاتے ہیں یہ ظالم کاروباری لوگ. وہ قسمت پھڑیاں بنائی ہوتی ہیں، پاپڑوں کے اندر انہوں نے کوئی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں بچوں کے لیے کہ بچے جوئے کھیلیں، اور جوا کھیلنے کی ان کی عادت بن جائے ابھی بچپن سے. نہیں لے کے دینی چاہیے، بالکل بھی نہیں لے کے دینی چاہیے، منع کرنا چاہیے انہیں، بتانا چاہیے حرام ہے یہ. دکانداروں کو بھی بتانا چاہیے یہ حرام کاروبار کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں اس کو. انشورنس بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے، یہ بھی حرام ہے اسلام میں. بس یہ جو ہے نا مجبوری ہے آپ کی. آپ وہ جتنے پیسے آپ کے جمع ہوں گے نا، آپ بھی اور اپنے وارثوں کو بھی بتا دینا کہ میرے اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، اتنے لینے ہیں، ان سے زیادہ ان سے وصول نہیں کرنے. وہ جو زیادہ دیں گے وہ سود ہے، وہ نہیں لینا، اپنے اصلی پیسے لینے ہیں اس سے بس. اور اس انشورنس پر ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھانا. کمپنی لے رہی ہے، کمپنیاں لیتی ہیں، کمپنیاں اپنے ہر ورکر کا جو ہے نا وہ دیتی ہیں پیسے. ہے حرام ہے، یہ حرام ہے حرامی، سود ہے یہ. گاڑی آپ کی خراب ہو جاتی ہے، آپ انشورنس والوں سے نہ ٹھیک کروائیں، آپ خود ٹھیک کروا لیں، لعنت بھیجیں ان پر. ہاں، آپ بری ہو جائیں اس سے، آپ کمپنی جانیں اور وہ جانیں، کمپنی کو بتا دیں یہ سود ہے، بس ٹھیک ہے، آپ پھر مکلف نہیں ہیں. اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے اور آپ نے آپ نے اس کو مرمت کروانا ہے تو آپ ان کے پاس لے کر نہ جائیں. ہاں. بس جہاں بندہ مجبور ہو جائے نا وہاں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، ویسے اپنی پوری کوشش کریں بچنے کی. جی. ہاں. ہاں. ہاں.
جی خواب ٹھیک ہے، یہ اچھا ہی خواب ہے آپ کا، انڈرسٹینڈنگ رہے گی آپ کی۔ ہاں جی ہاں جی، صحیح ہے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، کوئی شرائط نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دوسرا فرد ہے خامد۔ دوسرا فرد کون ہے؟ خامد۔ تیسرا فرد ہے ماں۔ چوتھا فرد ہے نانی۔ پانچواں فرد ہے دادی۔ چھٹا ہے اخیافی بہن، اخیافی بھائی۔ ساتواں اخیافی بھائی۔ سمجھ آ گئی؟ بیوی، خامد، ماں، نانی، دادی، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن، یہ 7 لوگ ہیں۔ ان 7 کو صرف اور صرف فرض کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے، کسی اور حیثیت سے کبھی بھی نہیں ملے گی۔ چلیے آ رہے ہیں۔ جو صرف اسبہ ہونے کی حیثیت سے لیتے ہیں وارث، وہ ہیں، ان کی تعداد ہے 12۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ 12۔ بیٹا، پوتا، سگا بھائی، اللاتی بھائی، سگا بھتیجا، اللاتی بھتیجا، سگا چچا، اللاتی چچا، سگے چچے کا بیٹا، اللاتی چچے کا بیٹا، آزاد کرنے والا اور آزاد کرنے والی، یہ 12 ہو گئے کل۔ یہ 12 لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف اسبہ ہونے کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے، وہ کبھی کسی اور حیثیت سے نہیں لیتے۔ نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 پوتا، نمبر 3 سگا بھائی، نمبر 4 اللاتی بھائی، نمبر 5 سگا بھتیجا، نمبر 6 اللاتی بھتیجا، نمبر 7 سکے چچے کا بیٹا نا سکا چچا، اور نمبر 8 سگے چچے کا اللاتی چچا، اور سگے چچے کا بیٹا اور اللاتی چچے کا بیٹا، آزاد کرنے والا اور آزاد کرنے والی۔ اور جن وارثوں کو کبھی فرض کی حیثیت سے ملتا ہے، کبھی اسبہ ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، اور کبھی دونوں حیثیتوں سے مل جاتا ہے، وہ صرف 2 لوگ ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 2۔ ایک باپ اور ایک دادا۔ ایک باپ اور ایک، ان کو کبھی فرض کی حیثیت سے ملتا ہے، کبھی اسبہ ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، کبھی دونوں حیثیتوں سے لے لیتے ہیں۔ آگے سمجھ؟ اور جن کو کبھی صاحب فرض کبھی اسبہ حیثیت سے ملتے ہیں اور دونوں حیثیتوں سے کبھی بھی نہیں ملتا، وہ ہیں 4 لوگ۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ۔ بیٹیاں، بیٹی نہیں لکھنا، بیٹیاں جمع،
بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں اور الاتی بہنیں، یہ سب جمع ہیں۔ بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں اور الاتی بہنیں، یہ کبھی اسبہ ہونے کی حیثیت لیتی ہیں، کبھی صاحبہ فرض ہونے کی حیثیت لیتی ہیں، لیکن دونوں حیثیتوں سے کبھی جمع نہیں ہوتا ان کا حصہ۔ ہو جائے گا یاد؟ ہاں وہ جو پہلے بڑے لکھا ہے مولوی کو لکھ